بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ انسان فطری طور پر سوشل یا شہرت پسند واقع ہوا ہے۔ اسی بنا پر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات و روابط از بس ضروری ہے تاکہ باہمی تعلقات و مصالح کے تبادلے اور حقوق و فرائض کی ادائیگی سے ان کی معاشرتی زندگی پرسکون و خوشگوار رہے، لیکن بعض شریر فطرت لوگ صرف مفادات و حقوق حاصل کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں، دوسروں کے مفادات و حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور اسی بے ضابطگی و بے راہ روی میں ظلم و جبر، غصب و نصب جیسے جرائم جنم لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی کیس کے طرفین ہی مال و جاہ اور اثر و نفوذ میں برابر ہوں تو وہ ایک دوسرے سے نپٹ لیتے ہیں اور اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک جانب کمزور ہو تو دوسرا اس کے حقوق کو دبانا چاہتا ہے۔ اب اس کمزور و مظلوم فریق کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے حقوق کی بازیابی کی کوئی سبیل پیدا فرما دے اور اس پر سے ظلم کا دفاع کر دے، اور ایک بندہ مومن کے لیے یہی راستہ افضل ہے اور اس کے صبر کا یقیناً اسے بہتر صلہ ہی ملے گا، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے، الصبر مفتاح الفرج، صبر کشائش کی چابی ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ چاروں ناچار اس ظلم سے نجات پانے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارا لے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خالص اپنے حق کے حصول اور ظلم کے دفعیہ کے لیے رشوت دینے والا شخص بھی گنہگار ہوگا یا صرف رشوت لینے والا ہی مجرم شمار کیا جائے گا، یا دونوں ہی یکساں گنہگار ہوں گے؟ اس سلسلہ میں فقہا اور اہل علم کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس اضطراری شکل میں رشوت لینے والا تنہا مجرم ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں معروف فقیہ ابو اللیث سمرقندی کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی کا اپنی جان و مال سے ظلم و مضرت کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینا قابل مواخذہ نہیں ہے، اور علامہ ابن حزم نے سورہ البقرہ کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے رفع ظلم و ضرر اور حصول حق کے لیے رشوت دینے کا حوالہ نقل کیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ قیدی جب کافروں کے یہاں اسیر ہو تو رہائی کے لیے مسلمانوں کا مال کافروں کو جائے گا، جو کہ جائز نہیں، لیکن اخف الضررین کو اختیار کیا جائے گا تو مال دینا اور قیدی چھڑانا نہ صرف جائز بلکہ لازم ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو، جبکہ یہی مفہوم سورہ بقرہ کی آیات کا بھی ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے، میری امت سے خطا، بھول اور مجبوری سے کیے گئے افعال کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، لہذا مجبور ہو کر اپنا حق حاصل کرنے اور ظلم کا دفع کرنے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ رائے رکھنے والے علماء و فقہا ایسے حالات میں رشوت کے لین دین پر صرف رشوت لینے والے پر جرم عائد کرتے ہیں، اور ان کے اس بات پر دلائل جساس کی احکام القرآن امام شوکانی رحمہ اللہ کی نیل الاوتار، محلی ابن حزم اور عون المعبود میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ ارشاد الہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی کے امور میں تعاون کرو،
حق کا حقدار کو پہنچانا اور ظلم کو دفع کرنا ایک ایسا ہی تعاون اور واجب ہے، لہذا اس کی ادائیگی بطور عوضانہ رشوت لینے والا گنہگار ہوگا۔ اور ارشاد الہی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حقدار کو حق پہنچانے اور رفع ظلم پر کچھ عوضانہ رشوت لینا اکل بالباطل میں داخل ہے، اور قضاء حکام و ملازمین کے لیے یہ فعل حرام اور باعث گناہ ہے۔